بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے عرش تک کا سفر کرایا۔ یہاں سے سورۃ الاسراء شروع ہو رہی ہے۔ اسراء کا معنی ہے رات کو سفر کرانا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے یہ سورۃ الاسراء کے نام سے معروف ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائے۔ اور سورہ نجم کی یاد عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأی من آیات ربہ الکبریٰ میں اس کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں چونکہ اسریٰ بعبدہ فرمایا اور احادیث شریف میں مسجد اقصی سے آسمانوں پر تشریف لے جانے کا بھی ذکر ہے، اور اس ذکر میں ثم عرج بھی فرمایا، اس لیے اس مقدس واقعے کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے سبحان اللہ سے جو شروع اس آیت مبارکہ کو فرمایا ہے، اس میں ان کم فہموں کے خیال اور گمان کی تردید ہے جو اس واقعے کو محال سمجھتے ہیں، اور اب بھی بعض جاہل ایسا خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں۔ ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے، وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے، اس کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز خارج نہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے اسریٰ بعبدہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبدیت کو بیان فرمایا ہے۔ عبدیت بہت بڑا مقام، اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جسے اپنا بندہ بنا لیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ وہ ہمارا بندہ ہے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہو تو عبدیت والے نبی بن جاؤ، اور اگر چاہو تو بادشاہت والے نبی بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ لینے کے لیے جبرائیل کی طرف دیکھا، انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں ایسا کھانا کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ اسراء کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لفظ عبدہ لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ واقعے کی تفصیل سن کر کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ آپ کی حیثیت عبدیت سے آگے بڑھ گئی، اور آپ کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر لے کہ مقام عبدیت سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت میں شریک قرار دے دے، اور جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلط کر کے گمراہ ہوئے، اسی طرح کوئی
گمراہی امت محمدیہ میں نہ آ جائے۔ قرآن مجید میں اس کی تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے، اور بعض مرتبہ حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، کما قالہ تعالیٰ الی الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ اور مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کئی قول ہیں۔ چونکہ وہ حجاز میں رہنے والوں سے دور ہے، اس لیے اس کی صفت اقصی لائی گئی، اور ایک قول یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ دور ہے۔ کوئی شخص مسجد حرام سے روانہ ہو تو پہلے مدینہ منورہ سے گزرے گا، پھر بہت دن کے بعد مسجد اقصی پہنچے گا۔ جب اونٹوں پر سفر ہوتے تھے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آنے جانے کا تقریباً 40 دن کا سفر تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی اس لیے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث چیزوں سے پاک ہے۔ مسجد اقصی کے بارے میں اللہ سے بارکنا حولہ، اللہ جل شانہ نے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یعنی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت دی ہے۔ یہ برکت دینی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے تو یوں کہ بیت المقدس انبیاء حضرات علیہم السلام کی عبادت گاہ ہے، ان حضرات کا قبلہ رہا ہے، اور وہ ان 3 مساجد میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے چاروں طرف انبیاء حضرات علیہم السلام مدفون ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اس لیے بابرکت ہے کہ وہاں پر انہار اور شجار بہت ہیں، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندہ کو اپنی آیات یعنی نشانیاں عجائب قدرت دکھائیں۔ ایک رات میں اتنا لمبا سفر ہو جانا اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہونا، ان کی امامت کرنا، راستے میں بہت سی چیزیں دیکھنا، یہ سب عجائب قدرت میں سے تھا۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ السمیع فرما کر اللہ جل شانہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، اور بصیر فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ وہ سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے، اور رات کی تاریکی میں حواست کرنے والا بھی ہے۔ سورۃ الاسراء میں مسجد اقصی تک سفر کرانے کا ذکر ہے، اور احادیث شریفہ میں آسمانوں پر جانے بلکہ سدرۃ المنتہی بلکہ اس سے بھی اوپر تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے 7 آسمان سے اوپر تک سیر کرائی، پھر اسی رات میں واپس مکہ معظمہ پہنچا دیا، اور یہ آنا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں واقع معراج تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کا سفر کیا، اور وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت بھی کی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چھپایا تھا، اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، وہ اپنے قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا، میں نے اس براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے، پھر میں مسجد میں داخل ہوا، اس میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے، میں نے دودھ کو لے لیا، اس پر جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا، اور پہلے آسمان میں حضرت آدم، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ،
تیسرے آسمان پر حضرت یوسف اور چوتھے آسمان میں حضرت ادریس اور پانچویں آسمان میں حضرت ہارون اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ سب نے مرحبا کہا اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سدرۃ المنتہا میں لے جایا گیا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کو سونے کے پروانوں نے ڈھانک لیا۔ اس وقت پھر اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا منظور تھا، اور مجھ پر رات دن میں روزانہ 50 نمازیں پڑھنا فرض کیا گیا۔ میں واپس اترا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ تو میں نے کہا کہ 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واپس جائیے، اپنے اللہ سے تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کیا کہ اے اللہ، میں اپنی امت پر تخفیف چاہتا ہوں، تو اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں کم فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، میں نے بتایا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی، آپ اپنے اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بار بار واپس ہوتا رہا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، کبھی بارگاہ الہی میں حاضری دیتا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روزانہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، لہٰذا یہ ثواب 50 ہی کا ہوگا۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا پھر اسے نہ کرے گا تو اس کے لیے محض ارادہ کی وجہ سے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور جس شخص نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گا، اور اگر اپنے ارادے کے مطابق عمل کر لیا تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نیچے واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہیں بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، اپنے اللہ سے تخفیف کا سوال کرو۔ میں نے کہا کہ میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہا ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے آپ کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دوزخ کا دروازہ ہے، اس کو سلام کیجیے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خود سلام کیا۔ یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا آسمانوں پر تشریف لے جانے سے پہلے واقع ہوا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم لوگ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے اقتدار اور تسلط کا اور ان کی سرکوبی کے لیے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرمانے کا ذکر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ واقعات گزر چکے تھے۔ قرآن مجید کا ان تفصیلات کو بتانا یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے قرآن بنا لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، ان تمام واقعات میں ان لوگوں کی تردید ہے۔ یہ سابقہ خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی انسان نے نہیں بتائی۔ آپ امی بھی تھے، لہٰذا پرانی کتابوں سے اخذ کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سب باتیں اللہ جل شانہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائیں، اور یہ سب کچھ یہود کے لیے تو خاص طور سے عبرت اور نصیحت ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے اور انہیں یہ واقعات معلوم تھے جو وقتاً فوقتاً ان کے بڑوں کے ساتھ پیش آئے۔ ایک امی شخص کے بتانے کے بعد جس کے پاس وحی کے سوا معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا بھی ایمان نہ لائے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی توریت شریف عطا کی، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس میں توحید کا بھی حکم ہے اور تفصیلی احکام بھی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم فرمایا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز قرار مت دینا، لیکن بنی اسرائیل توریت شریف کی مخالفت کرتے رہے، جس کی وجہ سے دنیا میں سزا بھگتتے رہے۔ کبھی انہیں اقتدار مل جاتا تھا اور اونچے پیمانے میں زوردار طریقے سے زمین میں حکمرانی کرتے، اور کبھی دشمن ان پر چڑھائی کر دیتے اور ان کو تباہ و برباد کر دیتے، جس سے انہیں ذلت اور شکست کا منہ دیکھنا پڑتا۔ ذریات من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھے۔ ان واقعات کی تفصیل بتانے سے پہلے اللہ جل شانہ نے انہیں اپنا ایک انعام یاد دلایا کہ تم لوگ نوح کی ذریت ہو اور ان کی نسل سے ہو۔ جب قوم کی سرکشی کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا تھا تو ان کو اور ان کے خاندان کو، بیوی اور ایک بیٹے کے علاوہ دیگر اہل ایمان کو جو تھوڑے سے تھے، ان کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا۔ اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے، آگے انہی لوگوں کی نسل چلی اور دنیا میں پھلی اور پھولی۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ دیکھو، توحید والوں کو کشتی میں سوار کر کے غرق ہونے سے نجات دی تھی، تم انہی کی نسل سے ہو۔ اس وقت سے لے کر آج تک نسل در نسل تم زمین پر آ رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا تم پر انعام ہے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بنایا، تم بھی اسی کو کارساز بناؤ، اسی کی طرف متوجہ رہو۔ انہ کان عبدا شکورا۔ بلا شبہ نوح شکر گزار بندے تھے۔ جس شکر گزار بندے کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد نے نجات پائی، اس بندے کی طرح تم بھی منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے پہلے ہی کتاب میں، یعنی توریت شریف میں یا انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں بطور یہ بات پیشن گوئی کی، یہ بات بتا دی تھی کہ تم ملک شام کی سرزمین میں 2 بار فساد کرو گے اور بندوں پر خوب زیادہ زور چلانے لگو گے۔ اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا سے ان کا فساد اول اور ان پر دشمنوں کی چڑھائی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُم میں دوسری مرتبہ ان کے فساد کے بعد دشمنوں کی طرف سے یلغار اور تباہی ہونے کا ذکر فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا،
کہ ایک بار بنی اسرائیل نے زمین میں فساد کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کی، حقوق اللہ ضائع کیے، مخلوق پر بھی مظالم کیے۔ اس وقت ان پر دشمن مسلط کر دیے گئے تھے جو سخت جنگجو تھے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سنبھل گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر نعمت اور دولت سے سرفراز فرما دیا، مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے اور ان کی جماعت خوب زیادہ بڑھا دی۔ لیکن پھر انہوں نے شرارت کی تو دوبارہ دشمن مسلط ہو گیا جس نے بری طرح ان کی بربادی کی اور دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہو کر ان کو تباہ کیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں ضرور فساد کرو گے اور بڑی بلندی تک پہنچو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ سو جب ان دونوں میں پہلی مرتبہ کی میعاد کا وقت آئے گا تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیں گے جو سخت لڑائی لڑنے والے ہوں گے، پھر وہ گھروں کے اندر گھس پڑیں گے اور یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ واپس کر دیں گے اور مالوں سے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری امداد کریں گے اور جماعت کے اعتبار سے تمہیں خوب زیادہ بڑھا دیں گے۔ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر پہلی بار جالوت کو مسلط فرما دیا تھا۔ اس نے انہیں قید کیا اور قتل کیا اور برباد کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہیں قوت و طاقت عطا فرما دی، جس کا ذکر اللہ جل شانہ نے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم میں ذکر فرمایا۔ پھر دوسری بار جب شر و فساد میں غرق ہوئے تو اللہ جل شانہ نے ان پر وقت نصر کو بھیج دیا، جس نے ان کو قید کیا اور برباد کیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان پر رحم فرمایا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ نے عسیٰ ربکم ان یرحمکم میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے پھر ان پر رحمت فرمائی، لیکن ان لوگوں نے برائی کو اختیار کیا اور نافرمانیوں میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر اہل عرب کو مسلط فرما دیا۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور جب آپ کے رب نے یہ بات بتا دی تو وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں بری تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ لہٰذا یہودی قیامت تک عذاب میں ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر دن، ہر رات اور ہر سال تکلیف میں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان پر دشمن مسلط ہوتے رہیں گے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا۔ اور اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے اچھا کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہوں گے۔ جب دوسری مرتبہ میعاد کا وقت آئے گا تاکہ وہ تمہارے منہ کو بگاڑ دیں، تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسا کہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ ان سب کو ہلاک کر ڈالیں جو ان کے قابو میں آ جائیں۔ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ میں بتایا اللہ جل شانہ نے کہ جو لوگ 2 مرتبہ یہودیوں کو قتل کر دیں گے، دونوں مرتبہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ وَلِيُتَبِّرَ مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا، اس میں یہ بتایا کہ وہ دوسری بار بھی بنی اسرائیل کی قوت و طاقت اور حکومت کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا،
و ان اتم ادنا میں اللہ جل شانہ نے یہ بتا دیا کہ اچھے کام کرو گے تو اس کا اچھا پھل ملے گا، اور سزا ملنے کے بعد پھر برے کاموں میں لگو گے تو پھر عذاب کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل پر جو پہلی بار تباہی آئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے تھی، اور دوسری بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے تھی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نبوت ہوا تو یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، لہٰذا جلا وطن ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے بنی اسرائیل اور دیگر اقوام ماضیہ کے احوال سراپے عبرت ہیں۔ گزشتہ قوموں نے مدعی اسلام ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، ان پر عذاب آئے اور دشمنوں نے بھی حملے کیے اور تباہ و برباد کیا۔ امت محمدیہ بھی تکوینی قوانین سے مستثنیٰ نہیں ہے، ان کے ملک میں بھی چھینے جاتے رہے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھوں تباہی آتی رہی ہے۔ اسپین کا واقعہ سب کو معلوم ہے، بغداد کی تباہی بھی تاریخ میں ذکر ہے۔ کئی سو سال کی حکومت جو ہندوستان میں قائم تھی، اس کا بھی علم ہے۔ دوسرے بر اعظم کی کافر قوم یعنی فرنگیوں نے آ کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ لال قلعہ اور دلی میں کیا ہوا، بادشاہ کا کیا حال بنا، جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ بادشاہ کو گرفتار کیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا، پھر وہیں اس کی موت ہوئی۔ سب باتیں جانتے ہوئے مسلمان اب بھی ہوش میں نہیں، گناہوں میں اور رنگ رلیوں میں اوقات گزارتے ہیں۔ اصحاب اقتدار دشمنوں کے سایوں میں جیتے ہیں، نہ دین قائم کرتے ہیں نہ دین قائم ہونے دیتے۔ اللہ جل شانہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے، پسندیدہ اور محبوب راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے جو پہلے تمہارے ساتھ کیا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل خانہ بنا دیا۔ آخر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے حصیر بنا دیا۔ حصیر کا ترجمہ بعض حضرات نے سجن یعنی جیل خانہ سے کیا ہے، کیونکہ یہ شروع سے ماخوذ ہے جو روکنے کے معنی میں آتا ہے، اور حضرت حسن نے فرمایا کہ اس سے فراش یعنی بچھونا مراد ہے۔ حصیر چٹائی کو کہتے ہیں، اسی نسبت سے انہوں نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ آیت کریمہ لَهُم مِّن جَہَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن قَوْمٍ غَوَاصٍ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِیَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیرًا۔ بے شک یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اہل ایمان کو بشارت اور اہل کفر کو عذاب علیم کی خبر دیتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اول تو اللہ جل شانہ نے یہ بتایا کہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، خیر ہی خیر ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں۔ اہل ایمان جو نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن مجید انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ موت کے بعد تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار فرمایا ہے۔ جو لوگ توحید اور رسالت کے قائل ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، آخرت کا منکر بھی مومن نہیں ہے، جیسا کہ توحید اور رسالت کے منکر بھی مومن نہیں۔ ہر وہ شخص جو تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا انکاری ہو، منکر ہو، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، جس کی جگہ جگہ قرآن کریم نے خبر دی ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا،
اور یہ بات بھی بتانا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کے لیے ایسے دعا مانگتا ہے جیسے خیر کے لیے مانگتا ہے، اور انسان جلد باز ہے۔ انسان اپنے لیے برائی کی بد دعا کرتا ہے، اس کے مزاج میں جلد بازی ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے لیے برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ خیر کی دعا کرتا ہے، اور اس کے انداز میں وہ خیر کے انداز کی طرح شر کا اختیار کر لیتا ہے راستہ۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت حسن نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اپنی جان کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے، پھر اگر اس کی بد دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بھیج دے تو ناگوار معلوم ہوتا ہے، پھر خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر عطا فرما دیتا ہے۔ حقیقت میں انسان ذرا سی ناگواری کی وجہ سے بد دعا کر بیٹھتا ہے، حالانکہ دعا ہمیشہ خیر ہی کی مانگنی چاہیے اور عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں اور اپنی اولاد اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مقبولیت کی گھڑی میں اللہ جل شانہ سے سوال کر بیٹھو اور وہ تمہاری بد دعا قبول فرما لے۔ اس کے بعد انسان کا مزاج بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، کہ انسان جلدی سے پیدا کیا گیا۔ انسان کا یہ مزاج ہے کہ اس کے اعمال اور اشغال میں عجلت ظاہر ہوتی رہتی ہے، اور یہ عجلت بہت سی مصیبتوں کا سبب بنتی ہے۔ بہت سے ایکسیڈنٹ جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں، بہت سے فیصلے کرنے میں جلدی کرتے ہیں، طلاق دے بیٹھتے ہیں اور ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بربادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، یعنی ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، لیکن تم فیصلے جلد بازی میں شیطان کی شر سے کرتے ہو، شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتے ہو۔ لہٰذا ہر کام سوچ سمجھ کر اطمینان سے ہونا چاہیے، البتہ آخرت کے کاموں میں جلدی کرے، یعنی ان کی طرف آگے بڑھنے میں دیر نہ لگائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد بازی میں آخرت کا کام خراب کر لے، ایسا نہیں، آخرت کے کام میں دیر نہ لگائے، جیسے ہی موقع لگے انجام دے اور مشغول ہو جائے۔ اسی کو ساری المغفرۃ من ربکم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ آخرت کے اعمال میں جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ ناقص اعمال ادا کرے، عمل تو پورا ہو لیکن اس کی طرف متوجہ ہونے میں جلدی کرے، جب شروع کرے تو اچھی طرح انجام دے۔ بہت سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو کھٹاکھٹ تو چل میں آیا کے مطابق رکوع سجدہ ادا کرتے چلے جاتے ہیں، ہر چیز ناقص ادا ہوتی ہے۔ جو شخص امام کے ساتھ نیت باندھے اور پھر امام سے پہلے سر اٹھائے، اس کی جلد بازی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، کیونکہ گدھا بیوقوفی میں مشہور ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی جب امام کے سلام کے ساتھ ہی نماز سے نکلنا ہے تو اس سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِیلًا، اور ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا، تو ہم نے رات کی نشانی کو محو کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی کو اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے رات اور دن کو دو نشانیاں بتایا۔ رات بھی اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن بھی۔ ان دونوں کا آگے پیچھے آنا، کم اور زیادہ ہونا، یہ سب اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے جاننے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ انسان عقل سے کام لے، غور و فکر کرے تو ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، وہ وہی ہے جس نے بنا دیا رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا شکر گزار ہونے کا ارادہ کرے۔ رات اور دن کا وجود میں آنا، کم یا زیادہ ہونا، کسی علاقے میں کسی زمانے میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی جگہ پر کسی علاقے میں کسی وقت میں دن کا زیادہ ہونا، سب اللہ جل شانہ کی مقرر کردہ نظام کے تحت ہے۔ کسی کو اس میں ذرا بھی دخل نہیں، سب اہل عقل اس کو جانتے اور مانتے ہیں۔ رات کی نشانی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیلِ، ہم نے رات کی نشانی کو محو کر دیا، یعنی اس کو روشنی والی چیز نہیں بنایا بلکہ تاریک اندھیرا رکھا تاکہ دنیا والے اس میں آرام کریں۔ وہ سورہ قصص میں ارشاد فرمایا لِتَسْکُنُوا فِیہ، فرمایا تاکہ اس میں آرام کریں لوگ۔ اور دن کے بارے میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کی نشانی کو روشن بنا دیا، لوگ اس میں چلتے پھرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، صنعت و حرفت کرتے ہیں اور تجارت کے مشاغل میں لگتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّکُم، بیان فرمایا رات کی تاریکی اور دن کی روشنی دونوں میں اللہ سبحانہ نے حکمت رکھی ہے۔ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے کا ایک اور فائدہ بھی بیان فرمایا اللہ جل شانہ نے، اور وہ یہ کہ ان کے ذریعے ہم برسوں کی گنتی اور شمار سمجھ لیں۔ ان دونوں کے گزرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ہفتے گزرے، کتنے مہینے ختم ہوئے، کتنے سال گزر چکے ہیں۔ ان کے گزرنے سے اپنی یا اپنے بچوں کی عمریں بھی معلوم ہوتی ہیں، جو آپس میں معاہدے ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اتنی مدت گزر گئی اور اتنی مدت باقی رہ گئی۔ جب مدت معینہ ختم ہو جاتی ہے تو معاہدے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ دینی امور جو اوقات سے متعلق ہے، مثلا صبح شام اور رمضان، ان کا علم بھی مہینوں کے گزرنے سے ہو جاتا ہے، جو رات دن کے گزرنے آنے جانے میں ہے۔ 355 دن گزرنے پر قمری سال پورا ہو جاتا ہے اور 365 دن گزرنے پر شمسی سال پورا ہو جاتا ہے۔ اگر رات ہی رات ہوتی یا دن ہی دن ہوتا تو مہینوں اور برسوں کا حساب نہ لگا پاتے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا، اور ہم ہر انسان کی گردن میں اس کا اعمال نامہ ڈال دیں گے اور ہم اس کے لیے کھلی ہوئی کتاب نکال دیں گے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے انسان کا عمل اسے نفع یا نقصان دے گا، جیسے عمل کرے گا قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ جل شانہ ان آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا عمل ہی اسے نفع یا نقصان دیتا ہے، جیسے عمل انسان کرے گا قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے۔ فرشتے جو دنیا میں انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، انسان ان اعمال کو کتابی صورت میں دیکھ لے گا۔ اچھے عمل والوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور برے اعمال والوں کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چونکہ ہر ایک کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور انکار بھی کوئی فائدہ نہ دے گا، اور ہر ایک کے اعمال کا نتیجہ لازمی طور پر سامنے آ ہی جائے گا۔
اسی لیے اسے الزمناہ طائرہ فی عنقہ سے تبدیل فرمایا، جس کا ترجمہ مختلف جگہوں پر مختلف کیا گیا ہے۔ ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا دیا۔ عمل کو طائر یعنی پرندہ سے کیوں تبدیل فرمایا، اس کے بارے میں بہت سے حضرات کے بہت سے اقوال ہیں۔ جب اہل عرب میں جب کسی کام کے لیے جانا چاہتے تھے تو درخت کی ٹہنی ہلا دیتے تھے، دائیں طرف کو پرندہ اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ کام ہو جائے گا، اس فعل نیک کہتے تھے۔ اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑ جاتا تو کہتے تھے کام نہیں ہوگا، اس کو بد فعلی کہتے تھے اور اس کی وجہ سے سفر میں جانے سے رک جاتے تھے۔ اپنے کام کے لیے جانے نہ جانے کا مدار انہوں نے پرندوں کے اڑنے کو بنا رکھا تھا، اور گویا پرندہ اڑنا ہی باعث عمل تھا، اس لیے انسان کے اعمال کو آیت بالا میں طائر سے تبدیل فرمایا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کے لیے ہم کتاب نکال دیں گے، وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھ لے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھ لے گا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتاب ہے کہ تو اپنی کتاب پڑھ لے، کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو ہی اپنا حساب جانچنے کے لیے کافی ہے۔ انسان کی ہوش مندی یہی ہے کہ اپنی جان کے لیے فکر مند ہو اور اپنا حساب کرتا رہے۔ یوم آخرت میں حساب کرنے کے بعد اپنے حق میں نتیجہ اچھا نہ نکلا تو اس وقت حساب کرنے سے فائدہ نہ ہوگا۔ اسی دنیا میں حساب کرتے رہیں تو نفس کو برائیوں سے بچا کر لے جانا آسان ہوگا۔ نفس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اسے تنبیہ کرتے رہیں کہ دیکھ گناہ کرے گا تو عذاب بھگتے گا۔ اسی کو فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ حساب کیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ جو شخص یہاں اپنا حساب کرتا رہا، اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ وہاں کامیاب ہوگا اور خوشی کے ساتھ یوں کہے گا آ جاؤ میری کتاب پڑھ لو، بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب سامنے آنے والا ہے۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا اعمال نامہ دیا ہی نہ جائے، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کہ ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت پالی تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں۔ اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ہی جان کے لیے راہ ہدایت اختیار کی۔ ارشاد فرمایا کیونکہ اس کا نفع اسی کو پہنچے گا۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو پہنچے گا، یعنی آخرت میں تباہ کار ہوگا اور عذاب میں ڈالا جائے گا۔ پھر فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں۔ یعنی دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں کے کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں، اور بعض جاہل یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو میرے کہنے سے یہ گناہ کر لے، تیرے گناہوں کا بوجھ مجھ پر رہا، اگر عذاب ہونے لگا تو میں تیری طرف سے بھگت لوں گا۔ یہ سب باتیں اسی دنیا میں کہہ دی جاتی ہیں، وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگتنے کو تیار نہ ہوگا۔
نہ اللہ کی طرف سے یہ منظور ہوگا کہ ایک کے بدلے دوسرے کو عذاب دیا جائے۔ یہاں یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو لوگ کفر و شرک اور بدعات کے داعی ہیں، ان کے کہنے پر جن لوگوں نے برائیاں اختیار کی، ان لوگوں کے اعمال بھی تو ان دعوت دینے والوں اور برائیاں جاری کرنے والوں کے حساب میں لکھے جائیں گے، جیسا کہ آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کا مصادق پھر کس پر آئے گا؟ جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے گمراہی کی دعوت دی اور بدعتیں جاری کی، ان کے عمل ہی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے۔ برائی کا سبب بننے کی وجہ سے دوسروں کے مال کا وبال بھی پڑ گیا۔ یہ سب بننا اپنا ہی عمل ہے۔ ان کی دعوت پر عمل کرنے والے جو ماخوذ ہوں گے وہ اپنے عمل کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، یہ اپنے گمراہ کرنے والے عمل کی وجہ سے ماخوذ ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجتے عذاب نہیں دیتے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے ایک قانون بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے خوب واضح طریقے پر ہدایت کا راستہ بیان فرمایا۔ جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، یہ لوگ دنیا میں بھی اچھے حال میں رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کا اچھا انجام ہوگا، اور جن لوگوں نے ان حضرات کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، وہ دنیا میں بے راہ ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ جو دنیا میں عذاب آ جاتا ہے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا، اس میں اللہ سبحانہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، راہ حق واضح فرما دی۔ جن لوگوں نے انا سے کام لیا، حق کو ٹھکرایا، نبیوں کی باتوں کو نہ مانا، اپنے انبیاء کے احکامات کی نافرمانی کی، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے اور لوگوں کی گرفت کر لی جائے اور ان پر عذاب بھیج دیا جائے۔ تمام حجت کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب بھیجنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ پچھلی امتوں میں یکے بعد دیگرے انبیاء حضرات علیہم السلام تشریف لاتے رہے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور تمام جنات کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہر گھر میں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی ہے، جسے ہر صاحب ہوش جانتا ہے۔ گھر گھر قرآن مجید پہنچ رہا ہے۔ دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کے تراجم ہیں۔ کوئی شخص یہ حجت نہیں نکال سکتا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی۔ خوب سمجھ لیا جائے، ہاں اگر کوئی شخص پہاڑوں اور غاروں میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، وہ شخص صرف اس بات کا مکلف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے، اس کا اتنا ہی ایمان باعث نجات ہو جائے گا۔ اس کی عقل ہی اسی کے لیے نذیر ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ جل شانہ سبحانہ نے یہ قانون بتایا کہ جب تک کوئی رسول نہ آ جائے اور جن کے پاس رسول آئے وہ اس کی نافرمانی نہ کر لیں، اس وقت تک اللہ سبحانہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا نہیں کیے جاتے۔ ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ نے یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے موافق کسی بات کی ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ بندے مومن ہوں تو اعمال صالحہ میں لگے ہوں پھر بھی ہلاک کر دیے جائیں، بلکہ وہی بات ہے
جو اس سے پہلی آیتوں میں بتائی جا چکی ہے کہ بستی کے لوگوں کو اور خاص کر ان کے عمرہ اور رسا کو ایمان اور فرما برداری کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ حکم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یا ان کے نائبوں اور نمائندوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ اب ان کے بڑے لوگ جو خوشحال ہوتے ہیں، سرکشی پر تل جاتے ہیں، فرمانی کرتے ہیں، ان کا حال دیکھ کر ان کے عوام بھی نافرمانی کی راہ پر چلتے رہتے، لہٰذا وہ اپنے کفر و شرک اور اعمال بد کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بستی اپنے رہنے والوں کے ساتھ ہلاک کر دی جاتی ہے۔ نافرمان تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن عمرہ اور رسا کا اللہ جل شانہ نے تذکرہ خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی عیش و عشرت کی وجہ سے خود بھی بغاوت پر کمر باندھ لیتے ہیں اور اپنے عوام کو بھی راہ حق پر نہیں آنے دیتے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ عوام چونکہ خود بھی عقل والے ہوتے ہیں اور دین کے اعتبار سے خود مختار ہوتے ہیں، اور ایمان ایک قلبی چیز ہے، مجبور کر کے کوئی بھی بادشاہ یا رئیس اس سے کسی کو نہیں روک سکتا، اس لیے عوام بھی اپنے کفر کی وجہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ سو اس بستی پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو پوری طرح ہلاک کر دیتے ہیں، اور نوح کے بعد کتنی ہی قومیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب بندوں کے گناہوں کے جاننے دیکھنے کے لیے کافی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نوح کے بعد بہت سی امتیں گزریں جنہیں ہلاک فرما دیا، یہ لوگ بھی اپنے کفر و شرک اور اعمال بد کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ آخر میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دانا اور بینا ہے، اسے اپنے بندوں کے گناہوں کا علم ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ گناہ گار قوموں کا اور فرمانبردار قوموں کا اسے علم ہے، اپنے علم کے مطابق جزا اور سزا دیتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش ہونی چاہیے، اور وہ مومن ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدردانی ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے آخرت کے طلبگاروں کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کا طالب ہو اور اس کے لیے کوشش کرے۔ دنیا کے طالب تو سب بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی توفیق عطا ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ آخرت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ آخرت پر غور و فکر سے مراد کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کر رہے ہیں اس کی جواب دہی یوم قیامت دینی ہوگی۔ تو جو آخرت کے طالب ہیں اور اس کے لیے کوشش کرے، تو اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ سعی مقبول ہوگی، ان کی یہ کوشش مقبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی محنت اور کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اب آخرت کا طلبگار صرف نیتی سے نہیں ہوتا کہ نیت ہے کہ آخرت کا طلبگار ہے، لیکن اعمال آخرت کے طلبگاروں جیسے نہیں۔ آخرت کے طلبگار کے تو اعمال یہ ہیں کہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کا کھڑے ہونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اپنے عزیز و اقارب سے تعلقات، اس کے دوسرے لوگوں سے، پڑوسیوں سے تعلقات،
حتیٰ کہ اس کا واشروم میں جانا بھی اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے شرعی طریقوں کے مطابق ہے، یعنی کہ نیت میں بھی آخرت کا طلبگار ہے اور اعمال میں بھی، یہ ہے اس کی کوشش، یعنی اس کی محنت اور اس کی صحیح کا ثواب اس کو اس حالت میں دیا جائے گا جب اس کی نیت بھی ہوگی اور اس کے اعمال بھی ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ سے 3 شرائط جو ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آخرت کا طلبگار ہو، یعنی نیت صحیح ہو، خالص آخرت کے ثواب کا ارادہ ہو، اور دوسری شرط اس میں اللہ سبحانہ نے جو ارشاد فرمائی کہ آخرت کے لیے کوشش کرے، اور یہ ایسی کوشش ہو جسے آخرت کی کوشش کہا جا سکے، یعنی اس کے اعمال اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے موافق ہوں۔ اگر آخرت کا تو طلبگار ہو لیکن اعمال غیر شرعی ہوں تو ایسے اعمال مقبول نہیں۔ اور تیسری اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شرط بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وہ مومن بھی ہو۔ اگر مومن نہ ہوگا تو آخرت میں کوئی عمل فائدہ مند نہ ہوگا، وہ کیسا ہی طالب آخرت کا مدعی ہو اور اپنے خیال میں آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرتا ہو۔ سادھو ہو، راہب ہو، سب محنتیں ضائع، محنتیں رنگ اسی وقت لائیں گی جب وہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو اہل ایمان کی صحیح ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے آخر میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جتنا جتنا عمل کیا اس سے بہت زیادہ بڑھا کر عمل کو کئی گنا کر کے اللہ سبحانہ اس کا اجر، اس کا ثواب اسے عطا فرمائیں گے۔ کما قالہ تعالیٰ من کانا یرید حرث الآخرات نزل له فی حرث، وقال تعالیٰ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها، کہ دنیا میں جو کافروں فاجروں کی نعمتیں دی جاتی ہیں، دنیا میں جو کافروں اور فاجروں کو نعمتیں دی جاتی ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، کیونکہ دنیا کی نعمتیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جسے نعمت اور دولت مل گئی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ یہ نعمتیں مومن اور کافر، صالح اور صالح سب کو مل جاتی ہیں، جو صالح اور غیر صالح سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پوری پوری ملتی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں اہل ایمان کے لیے مخصوص نہیں ہیں، لیکن جنت کے حقدار کے لیے ایمان ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، پھر اللہ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق نیک اعمال، عمل صالحہ کا کرنا، پھر اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں آخرت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں، یعنی نیت بھی ہو، ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم آپ کے رب کی بخشش سے ہر ایک کو دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور آپ کے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کے رب کی بخشش سے ہر ایک کو دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور آپ کے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں۔ مقبول ہیں کو بھی نعمتیں دی جاتی ہیں، اور جو غیر مقبول ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کو بھی اللہ کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، اور جو اللہ کے محبوب نہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں، اور دنیا میں اللہ کی رحمت کسی سے
رکی ہوئی نہیں، لیکن آخرت کی نعمت جو خاص صلہ جنت اور جنت کے بھی اعلیٰ مقامات پر، پھر اس میں اعلیٰ انعامات، اعلیٰ مقام پر جگہ، وہ سب کی سب صرف ان بندوں ہی کے لیے خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور برگزیدہ ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ اور آپ دیکھ لیجیے ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی، اور بلا شبہ آخرت کے درجات کے اعتبار سے بڑی چیزیں ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے۔ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ آپ دیکھ لیجیے ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی۔ یہ دنیاوی فضیلت اللہ سبحانہ نے اشارہ فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ یہ دنیاوی فضیلت ہے، اس میں مومن اور کافر کی کوئی قید نہیں۔ بہت سے کافروں کے پاس مال بہت زیادہ کثرت سے ہے اور بہت سے مومنین کے پاس بہت کم ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور بلا شبہ آخرت درجات کے اعتبار سے بڑی چیز ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ اس میں اللہ سبحانہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ آخرت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ وہاں کے درجات حاصل ہونے کے لیے ایمان سے اور مال صالح سے متصف ہوں، اہل دنیا کی دنیا پر نظر نہ کریں۔ دنیا میں جو دنیا کے انعامات ہیں، جو دنیا کے اکرامات ہیں، ان کی طرف نظر نہ کریں، ان کی طرف نظر کر کے دوسروں کو اپنے سے افضل نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے ہاں کسی گورے کو کالے اور کسی کالے کو گورے، کسی اجمی کو کسی عربی اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ اللہ کے ہاں تقوی مقبول ہے اور وہی فضیلت دائمی ہے۔ یہ دنیا کا مال، دنیا میں اولاد کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا، جائیدادوں کا زیادہ ہونا، یہ سب عارضی ہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی فانی ہے۔ دائمی ہے تو انسان کے نیک اعمال جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی وہی مقبول ہے، اور انہی اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں مختلف مقامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں عطا کیے جائیں گے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اور اے مخاطب، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا، ورنہ تو ندامت کیا جانے والا بھی یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہے گا۔ آخر میں اللہ سبحانہ نے شرک اور اصحاب شرک کی مذمت ارشاد فرمائی اور توحید اختیار کرنے اور توحید پر جمنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنا، ورنہ تو اس حال میں بیٹھ رہے گا کہ تو مذموم ہوگا اور مخذول ہوگا، یعنی قیامت کے دن بدحال لوگوں میں شمار ہوگا۔ وہاں کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے وہاں کی عاجزی، بے بسی اور بے کسی اور بدحالی سامنے آ جائے گی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اے مخاطب، اگر تیرے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور ان کو مت جھڑکنا اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا۔ اللہ کے بندوں کا اپنی زندگی میں ان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے
اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی طرف ارشاد فرمایا، اور وہ کون ہیں کہ والدین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک اور شفقت کے تمہاری زندگی کے اندر سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اول تو یہ حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی شرائع اس دنیا میں آئے، ان کا سب سے پہلا بڑا حکم یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انبیاء علیہ السلام کی تمام شرائع کا سب سے بڑا یہی حکم، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام جتنی شرائع لے کر اس دنیا میں آئے، اس میں یہی حکم کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور اسی حکم کی تعمیل کرانے کے لیے اللہ سبحانہ جل شانہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائی اور صحیفے نازل فرمایا۔ اللہ جل شانہ کو عقیدہ سے ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اور کسی کو بھی کسی چیز کو بھی اس کی ذات و صفات اور تعظیم و عبادت میں شریک نہ کرنا اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں دوسرا، اللہ جل شانہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں۔ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی نے سب کو، اللہ جل شانہ نے سب کو وجود بخشا، اور اس کی عبادت اور شکر گزاری بہرحال فرض ہے اور لازم ہے، اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا، یعنی اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں وجود عطا کرنا، تمہاری تخلیق، یہ میرا حکم ہے، اور تمہاری تخلیق کو اس دنیا تک سامنے تمہیں لانا تمہارے ماں باپ، یعنی تمہارا یہ وجود میرا بخشا ہوا ہے، اور اس کی بات یہ ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میری ہی عبادت کرو۔ اور چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے ان کے ماں باپ کو بنایا، اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، جو قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے۔ لفظ حسن سلوک میں سب باتیں آ جاتی ہیں، جس کو سورہ بقرہ میں اور سورہ انعام اور یہاں سورہ الاسراء میں وبالوالدین احسانا سے تعبیر فرمایا گیا۔ ماں باپ کی فرما برداری، دلداری، راحت رسانی، نرم گفتاری اور ہر طرح کی خدمت گزاری ان لفظوں کے عموم میں آ جاتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں۔ تیسرا یہ کہ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، یا جس کلمے سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو، اپنی زبان کو اس کلمے سے روک کے رکھو۔ لفظ اف بطور مثال کے اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، جو محاورتاً بولا جاتا ہے کہ ان کو ہوں بھی مت کہو۔ دوسری زبان میں ان کے مطابق ترجمہ مختلف ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل سبحانہ نے کہ علم میں کلمہ اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کی تکلیف کے دینے کا ہوتا تو اللہ سبحانہ اس کو بھی ضرور حرام کرا دیتے، یعنی ان کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ ہو کہ ہاں اف سے نیچے بھی اگر کوئی ایسا کلمہ ہوتا جس سے ماں باپ
کو تکلیف پہنچنے کا ڈر ہوتا، ماں باپ کو تکلیف جس سے ہوتی، تو اللہ سبحانہ اس کو بھی ضرور حرام کرا دے۔ ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرما برداری ہمیشہ واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جیسا کہ آیت اور احادیث کے سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اولاد کو ان کے میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں، جس سے طبیعت بوجھل ہونے لگتی ہے اور بعض مرتبہ تنگ دل ہو کر زبان سے الٹے سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنج دینے والے ذرا سے لفظ سے بھی پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ ان کے کپڑے دھو، ان کی گندگی پیشاب پخانہ صاف کرو، اور اس موقع پر اف بھی نہ کہو، جیسا کہ وہ بھی اف نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیشاب پخانہ وغیرہ دھوتے تھے۔ اف کہنے کی ممانعت کے بعد اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مت جھڑکو۔ جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ جب اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لیے خاص طور پر جھڑکنے کے صاف و صریح لفظوں میں ممانعت فرما دی اللہ سبحانہ نے۔ اور پانچواں حکم اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل لہما قولا کریما، کہ ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنی چاہیے، اچھی باتیں کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا، یہ سب قولا کریمہ میں داخل ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ خطا کار زرخرید غلام جس کا آقا بہت سخت مزاج ہو، یہ غلام جس طرح اپنے آقا سے بات کرتے اسی طرح ماں باپ سے بات کی جائے تو قولاً کریمہ پر عمل ہو سکتا ہے۔